بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله عز وجل في كلامه العظيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال أيضا عز وجل في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان. اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ ہفتے طہارت اور پاکیزگی کے متعلق کچھ بنیادی اور تمہیدی گفتگو ہوئی تھی. اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے خلاصہ سمجھ لیں گزشتہ سے پیوست یہ عبادات کی بنیاد طہارت اور پاکیزگی ہے. العبادۃ الطہارۃ ہی اساس العبادہ لا یصح الصلاۃ الا بالطہارۃ. پاکیزگی عبادات کی بنیاد ہے اور عبادات میں سب سے اولین ایمان کے بعد اور سب سے افضل عبادت نماز ہے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ نماز بغیر پاکیزگی کے درست نہیں. تو شرط اول ہے پاکیزگی. اگر نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے پاکیزگی چاہیے. اس کے بغیر نماز پڑھ ہی نہیں سکتی. بہرکیف شروعات ہوتی ہے پاکیزگی کی بدن سے. سب سے پہلے بدن دیکھا جائے گا. جب عبادت کا خیال آئے تو سب سے پہلے بدن دیکھا جائے گا کہ یہ پاک ہے یا نہیں. پھر اس کے پاک اور ناپاک ہونے میں دو چیزیں کہ آدمی بے وضو ہو جائے یا بے غسل ہو جائے. اس کی قسمیں بیان کی گئی. طہارت کی دو قسمیں. طہارت من الحدث اور طہارت من النجاست. یہ نجاست کا باب تو ہم آئندہ دیکھیں گے، لیکن جو پہلی قسم ہے طہارت من الحدث یعنی ناپاکی سے پاک ہونا، اس کی پہلی قسم. اب یہ حدث کی دو قسمیں. ہو سکتا ہے یہ نام ہمیں یاد نہ رہے، لیکن اس پر جو مثال دی جائیں گی اس کو یاد رکھیں، خلاصہ سمجھ میں آ جائے تو کافی. لیکن اگر یہ جو اصطلاحات ہیں فقہا کی اگر یہ بار بار سنیں گے تو یہ بھی سمجھ میں آئے. لیکن اس کو سمجھنا ضروری نہیں، اس سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے. تو طہارت من الحدث ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا. اب اس کی دو قسم، حدث اصغر اور حدث اکبر. چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی. اب چھوٹی ناپاکی کس کو کہیں گے، بڑی ناپاکی کس کو کہیں گے؟ بے وضو ہو گیا یہ چھوٹی ناپاکی. حدث اصغر، صغیر چھوٹا.
اصغر سب سے زیادہ. تو سب سے زیادہ چھوٹی ناپاکی کیا ہے کہ آدمی بے وضو ہو گیا، اور بڑی ناپاکی بے غسل، اس کو حدث سے اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. تو بڑی ناپاکی کیا؟ بے غسل. اب یہ جو چھوٹی ناپاکی ہے، اس سے پاک ہونے کے لیے کیا کرنا؟ یہ دیکھو، یہ ترتیب سے میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس کو ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ وہ چیز یاد بھی نہیں. دو قسمیں بیان ہوئی. اب چھوٹی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک سوال پیدا ہو. وضو ٹوٹ گیا بندے کا، جو اس کے عوارض ہیں وہ بیان کیے جائیں گے بعد میں. جیسے مثال کے طور پر بدن سے خون نکلا، بہہ گیا، آدمی نے پیشاب پاخانہ کر لیا. اب یہ چھوٹی ناپاکی حدث اصغر ہے، اس سے پاک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہے نا آسان چیز. اور اگر بڑی ناپاکی ہو جائے، آدمی بے غسل ہو جائے، تو اس کے لیے غسل کر لیں. اب اس کی تفصیلات سب آئیں گی آگے، لیکن یہ ہمارا ابھی کیا بن رہا ہے؟ ایک خاکہ بن رہا ہے. پھر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن خاکہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں. اوپر کیا ہے؟ طہارت. پھر طہارت کی دو قسمیں ہوگی، طہارت من الحدث اور طہارت من النجاست. حدث اور نجاست. پھر یہ حدث کی دو قسمیں ہوگی، حدث اصغر، حدث اصغر. چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی. اس سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنا. اور یہ جو حدث اکبر تھی، اس سے پاک ہونے کے لیے کیا ہے؟ غسل کرنا. ہے نا آسان؟ لیکن اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر چلے، اس کے بغیر چلے. جہالت بہت بری چیز اور ذلت کی بات ہے، اور علم حاصل کرنا بہت آسان ہے. قرآن میں کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. آسان. اب پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، ہم آلریڈی تیار کر کے بریانی دے رہے ہیں. اور پھر بھی اگر کوئی غفلت کرے تو یہ حجت ہم قائم کر رہے ہیں. اپنی امامت کی ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں. کل کو کوئی ہمارا قیامت میں گریبان نہ پکڑے کہ آپ نے بتایا. ورنہ پرانا اصول کیا ہے؟ پیاسا کہاں جاتا؟ ہم خود ہی چل کے آ گئے. بس کوشش کرنا ہے کہ اس کو لیں. یہ سب باتیں ہیں. اصل یہ ہے کہ آدمی فکر کرے، اندر میں فکر ہو تو یہ چیزیں صحیح. ایک مزاحتاً بھی اور حقیقتاً بھی ایک واقعہ پیش. اسباب ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے، بچوں میں بھی، بڑوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، ہر طرح کے لوگوں میں جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو سفر کے دوران یہ واقعہ سامنے آیا کہ دادا اور پوتا دونوں وضو کر رہے تھے. کون؟ دادا اور پوتا دونوں وضو کر رہے تھے. دادا پرانے بیچارے، اس زمانے میں علم حاصل کرنے کے اتنے مواقع نہیں تھے، مدارس نہیں تھے، علماء کی قلت تھی. جو بیچارے اردو تھوڑا بہت جناب جانتے تھے تو وہ اپنا اردو کے حساب سے قرآن بھی پڑھا دیتے تھے، کچھ دین کی تعلیم دے دیتے تھے اپنے حساب سے. ان کو تو موقع ہی نہیں ملا ماحول. اب بچے کے زمانے میں مکاتب کا نظام ہے، بچہ مکتب میں جا رہا ہے. اب دونوں وضو کر رہے ہیں تو دادا کی ہوا سر گئی، ریح خارج ہوگی. اب ایسے وقت میں ہوگی جب آدھے سے زیادہ وضو ہو چکا تھا. تو ہوتا بچے معصوم ہوتے ہیں اور حقیقت کے عکاس ہوتے ہیں، عکاسی کرنے والے ہوتے ہیں. تو کوئی چیز وہ نہیں ہوتی، بھی دادا کو کیسے بولنا.
تو بڑوں میں آپس میں جھجک ہوتی، کیسے بولے، بچے باز بہت فری ہوتے۔ تو پوتے نے کہا کہ دادا تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ تو دادا کہنے لگے بیٹا پورا ٹوٹا یا تھوڑا بہت باقی ہے؟ یعنی اتنا وضو ہو گیا تو پورا ٹوٹ گیا یا آگے کنٹینیو کر لوں؟ کیوں یہ نوبت کیوں ہے؟ یہ اگرچہ یہ ایک طرح سے مذاق بھی ہے لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کی کوشش کریں اس کو حاصل کریں۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں، اس میں مسجد قباء میں جس وقت آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو پہلے آپ نے 14 یا 16 دن قباء مقام پر جو ہے قیام کیا، وہاں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اس کے بارے میں بطور خاص، اور ضمناً مسجد نبی جو بعد میں بنائی گئی وہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں کو شامل، اہل مدینہ کے لوگ، ان کے بارے میں کہا جائے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ دوستو یہ آیت اتری ہے تو آپ علیہ السلام نے ان مصلیان سے کہا کہ اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف بیان کی ہے، تمہاری تعریف کی ہے، اور تمہارے پاکیزہ رہنے کو یا پاکیزگی کے پسند کرنے کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، تو یہ تمہاری پاکی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں گائے سے، اور اسی طریقے سے استنجا، اس کے لیے ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ وضو اور غسل میں تو پانی ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم طہارت حاصل کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ کیوں؟ یہ فرق اور عرب لوگوں کے درمیان، ان کے درمیان میں فرق، اس لیے کہ عرب خشک علاقہ، پانی کی قلت اس زمانے میں بطور خاص، تو ڈھیلوں پر اکتفا کرتے تھے، لیکن اہل مدینہ اور ان مسجدوں کے مصلیان کی عادت کیا تھی؟ وہ صرف ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، ڈھیلا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال۔ اب آپ بولیں گے ڈھیلے کا معلوم ہو گیا تو پھر کل سے شروع کر دیں، تو دقتیں ہوتی ہیں شہروں کے اندر۔ اس کا مفتیان کرام نے حل نکالا کہ اس کی سنت کی ادائیگی کے لیے آدمی ٹیشو پیپر استعمال کرے، سنت کا ثواب انشاءاللہ مل جائے، لیکن اس کو بھی نکال کر اندر نہیں پھینکے کہ وہ لائن نہیں چوکر ہو جائے، اپنا بطور خاطر اپنا خود سسٹم اپنے گھروں کے اندر ترتیب بنا ہے، الگ سے ڈبہ رکھے اس کا۔ یہاں علاقوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر ٹھیلے کے لیے مسئلہ نہیں، ٹھیلے استعمال کر سکتے، اور دقت نہیں۔ تو ان کی تعریف بیان کی گئی، یہ عمل کی بنیاد۔ دوسری میں نے آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت۔ یہ آپ علیہ السلام کے گھر والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور خطاب ایسے پوری امت سے ہے لیکن بطور خاص وہاں، اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو پیغام کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ اس بات کو چاہتے ہیں کہ تم کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک رکھے، تاکہ تمہیں کامل مکمل پاکیزگی حاصل۔
یہاں رجسن سے کفر و شرک کی گندگی ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے یہ کہا تھا پاکیزگی کی شروعات ایک باطن کی بھی ہے اور ظاہری جو ابھی چل رہا ہے سلسلہ، باطن کی پاکیزگی کفر و شرک ہے، غلط عقائد ہے، اس کا ہمارے پاس سلسلہ ہے، اور ان چیزوں کی اصلاح بالخصوص خانقاہی نظام کے اندر ہوتی ہے۔ عقائد کی اصلاح متکلمین کرتے ہیں، مسائل کی اصلاح فقہا کرتے ہیں، اور اہل اللہ جو اخلاق رذیلہ ہیں اس کو ختم کر کے اخلاق حمیدہ کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات موقع سے آتی رہی۔ ہمارے پاس ماہانہ ترتیب بھی ہے، ہر مہینے کے دوسرے سنیچر کو مغرب سے لے کر دوسرے دن فجر تک مختلف مجلسیں ہوں گی، اعمال ہوں گے اور چلتے رہیں گے، جیسے گزشتہ ہفتے ہوئی ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے جو مجلسیں ہوئی ہیں وہ آن لائن ہوئی ہے اور آف لائن بہت کم حضرات تھے، کئی سلسلوں میں وہ کس بار چلتی رہی۔ اچھا، اس بات کو بھی ضمن ذہن میں رکھیں کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ بھائی خانقاہ کس کو کہتے ہیں، خانقاہ کہاں؟ تو خانقاہ کوئی ایسی خاص عمارت کا نام، جگہ کا نام نہیں، جہاں باطن کی اصلاح کے اعمال شروع ہو جائے وہی جگہ خانقاہ۔ اور میں میرے حساب سے کہوں تو میں جہاں رہوں گا، جہاں بیٹھ جاؤں گا، میرا موبائل جہاں چالو ہو جائے گا وہاں خانقاہ ہو جائے گا۔ یہ پچھلی ہماری مجالس ایسی ہوئی، کبھی سفر میں جہاں چاہے وہاں بیٹھ گئے۔ یہ آج کے دور کے حساب سے یہ پراپرٹیز اور یہ سارا مال دولت آتے نا تو لڑائی جھگڑا بہت شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے نعمت بدل دیا۔ ہر زمانے کے اندر جیسی چیزیں ہوتی ہیں، باطل جس شکل میں آتا ہے اللہ حق کو اسی شکل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت چلتا تھا فرعون کے دور میں، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ وہ جادوئی شکلیں دی، اگرچہ جادو نہیں تھا وہ، لیکن اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، تو اسی انداز میں اس کا رد کیا گیا۔ آج کے دور میں باطل میڈیا پر ناچ رہا ہے، گھر بیٹھے ایمان و اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے شیخ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس محمد حفیظہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، سمجھنے کی بات عقل تسلیم کرتی ہے اس کو، کہ ہزاروں سینکڑوں میل دور سے وہ بے حیا ناچنے گانے والوں کے سسٹم جب ہمارے گھروں میں پہنچتا ہے، پکچر کی شکل میں، سیریل کی شکل میں اور دیگر کامیڈیز کی شکل میں جب ہمارے گھروں میں پہنچتا ہے تو ہمارے گھروں کے نظام کو وہ ان کے ایمان و اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ باطل کا اثر ہے۔ تو کیا ہزاروں سینکڑوں میل دور بیٹھ کر کوئی عالم دین اگر حق بیان کرے اس کا اثر نہیں؟ اثر کب نہیں ہوتا ہے؟ حضرت نے یہ بھی کہا، اثر جب ہوتا ہے کہ کہنے والے بھی اور سننے والے بھی، اگر دونوں کے اندر کہنے والے میں تڑپ ہو، سننے والوں میں سچی طلب ہو، تو ہزاروں میل دور بھی بیٹھے گا تو اس کا اثر ہو جائے گا۔ اور اگر سامنے بیٹھا ہے، کہنے والے میں بھی تڑپ نہیں ہے اور سننے والے میں بھی طلب نہیں ہے، سامنے بیٹھ کر وہ غفلت کرے گا، وہ چیز چھپ جائے گی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی چند سیکنڈ کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے نا اس سے غفلت ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی بیٹھے مجلس چڑھ رہی کچھ اور کوئی آ گیا ہے، کچھ شور شغب شروع ہو گیا، اب ایک دو چار بندے اٹھ کر ادھر، اتنے پیریڈ میں جو سارے جو اتنی دیر گفتگو کا خلاصہ تھا وہ بیان کیا گیا اور بیچارہ بنا۔ سچی طلب رکھے تو انشاءاللہ میں، باقی جس کی جیسی نیت ویسے فیصلے ہوں۔ ہر قریب قریب نہیں ہوتا اور ہر دور دور نہیں۔ حضرت بلال دور سے آئے تھے
قیامت میں آپ علیہ السلام کے قدموں سے اٹھی، اور ابو جہل قریب تھا لیکن جی اندر کا نظر، تو دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں، اتنا خلاصے کے طور پر آج ذہن میں رکھیں کہ دو چیزیں بیان کی ہیں، طہارت دو چیزوں کی وجہ سے حاصل کرنا ہوتی ہے، ایک طہارت من الحدث، طہارت من النجاست۔ تو نجاست ابھی یہ ہمارا آگے چلے گا، ابھی صرف ہمارا ٹاپک شروع ہوا ہے حدث اصغر اور حدث اکبر، چھوٹی ناپاکی بڑی ناپاکی۔ اب اس کے لیے چھوٹی ناپاکی کے لیے وضو ہے، بڑی ناپاکی سے بچنے کے لیے غسل ہے۔ اب اس کی تفصیلات آگے چلیں گی۔ تمہیداً میں نے کچھ اہمیت بھی حدیث پاک کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں نے بیان کی۔ میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اس میں کوشش کریں، آج چند لوگ ایک وقت تو آئے کہ جگہ کی قلت، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں، آپ بندوں کو لائیں گے آپ کے نام اعمال میں آنے والا۔ اچھا لوگ جو ہے عادت ہے چلے جانے کی، اعلانات تو بہت ہوتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں عادت کے مطابق چلے گئے، لیکن یہ جو باتیں گزشتہ ہفتے بیان کی گئی ہے کتنی اہم ہے، اور ان کا کتنا بڑا نقصان ہوا، جو دونوں مجلسوں میں جنہوں نے شرکت کی وہ جانتے ہیں کہ زندگیاں گزر گئی، کس کے 25 سال 30 سال 50 سال 70 سال گزر گئے اور ابھی ان کو اس کا پتہ نہیں ہے، اور ریورس گیئر گر گیا ہے۔ اب کب سیکھیں؟ بونس میں چل رہے ہیں، کیا میں چل رہے ہیں، پھر بھی فکر، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، طہور شطر الایمان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جیسے ایمان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسی اس میں تو صغیرہ کبیرہ کی معافی ہے، اور طہارت سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نصف ایمان شرح نے جو ہے تحریر کیا، اور بھی وجوہات ہے اس کی، تو بہرحال اس کو ذہن میں رکھے، اہمیت دیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ کارآمد ہوگا ہمارے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کا اس کو سبب بنائے، اور آخرت کے اعتبار سے اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنائے۔ باقی دعوانا